Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very warm welcome to Ashlan Fun Place جہاں ملتے ہیں آپ کو روزمرہ کے روایتی کھانے بالکل ہی آسان اور منفرد انداز میں۔ اور آج کل تو میرا ڈیلی لائف ولاگنگ کی طرف بھی دھیان ہے، بٹ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جو کہ بہت ہی آسان اور کوئک ریسیپی ہے، جو کہ آپ فٹافٹ اور جھٹپٹ بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے یمی لائس نظر آ رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا کام ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اس سے بہت برکت پڑتی ہے ہر کام میں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے یخنی الگ کر دی تھی۔ یہ میرے پاس چکن کے پیسز تھے جو کہ بیک پیسز ہوتے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، تو ان کی صرف یخنی ہی بن سکتی تھی، تو میں نے یخنی پلاؤ کا سوچ لیا اور یخنی کا 1 کپ نکال دیا تھا، اور باقی اب آپ کے سامنے میں پروسیس کرنے لگی ہوں۔ آپ سب سنائیں، آپ سب کی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ آپ لوگوں کے عزیز و اقارب سب خیریت سے ہیں؟ اور آپ سب کی طرف موسم کیسا ہے؟ آج کل تو راولپنڈی کا موسم کچھ عجیب سا ہی چل رہا ہے، یعنی سردی اور گرمی کی آپس میں جنگ چل رہی ہے۔ جس طرح ملکی حالات ہوئے ہیں ویسے ہی موسمی حالات بھی ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کی طرف کا موسم بھی اب بہتر ہو گیا ہوگا۔ کھانا بنانا ایک آرٹ ہے، یہ تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، تو جتنا سمپل کھانا ہوتا ہے اتنی جلدی بنتا ہے، اور میں اسی طرح ہمیشہ سمپل ریسیپیز ہی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں۔ آج کی ریسیپی بھی میری بہت ہی الگ ہے اور بہت ہی آسان ہے، یعنی یخنی ریڈی تھی اور بس اس کو تھوڑی دیر بھنائی کر کے پانی ڈالا، چاول ڈالے اور مزیدار سے یخنی پلاؤ ریڈی۔ یہاں پر میں آپ کو 2 سے 3 بندوں کی سرونگ دکھا رہی ہوں، جتنے ہمارے گھر میں ممبرس تھے میں نے اسی حساب سے رائس بنائے تھے، تو آپ لوگ بھی اپنے ممبرس کے حساب سے کوانٹٹی اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ آج ہم ویڈیو کے دوران کچھ ایسے ٹاپک سے بات کریں گے جو کہ روزمرہ کی لائف میں بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا، بٹ ہر کوئی ان ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرتا۔ ٹوڈے مائی ٹاپک آف ڈسکشن از واٹ از فیوچر۔ ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہمیں فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ کیا فیوچر کو سوچ کے زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا فیوچر کو دیکھ دیکھ کے ہی زندگی گزرے گی؟ اور ایسے کئی سوال ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کب ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، ہم کہاں ہوں گے اس فیوچر میں، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو گائز، میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں۔ پازیٹیو تھنکنگ انسان کو بڑے سے بڑا مشکل وقت گزارنے میں آسانی دیتی ہے۔ آپ کا ماضی جیسا بھی ہو، آپ کا حال جیسا بھی ہو، آپ اپنے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچیں۔ اگر آپ کا ماضی لازمی اچھا نہیں گزرا تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کا حال بھی اچھا نہیں گزرے گا، اور اگر آپ کا حال اچھا نہیں گزرا کسی وجوہات کی وجہ سے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو حال ہے وہی مستقبل ہوگا۔ مستقبل آپ کا روشن ہوگا، اس بات کی طرف یقین رکھیں۔ جس طرح ہمیں رب کی ذات پہ یقین ہے کہ رب ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا، اسی طرح ہمیں اپنی محنت، اپنے اوپر اپنے یقین رکھنا چاہیے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنا فیوچر بدل سکتے ہیں۔ اگر کسی بہن کسی بھائی کا اس دور میں وقت اچھا نہیں گزر رہا، اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا وقت اچھا نہیں گزر رہا ہوتا، تو آپ لوگ صرف اور صرف خدا کی ذات پہ یقین رکھیں اور اپنی محنت پر کہ ہاں ہم محنت کریں گے اور یہ محنت ہی ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی فیوچر کے بارے میں، مگر ساتھ ساتھ ہم اپنی ریسیپی کو بھی ڈسکس کریں گے۔ میں نے بھنائی کرنے کے بعد لہسن ادرک کے ساتھ کی، اس کے بعد ٹماٹر کی کیوبس ڈال دیے، اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنے چاول تھے اتنا ڈبل میں نے پانی ڈال دیا جو یخنی پڑی ہوئی تھی، اور وہ یخنی میری انف ہو گئی تھی۔ تو گائز، ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم پہنچے تھے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ مستقبل کیسا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، میں نے چکن کباب بنائے تھے، تو وہ اس کا میں پروسیس شارٹ ہی ڈسکس کر رہی ہوں اس میں۔
دال اور چکن کو بوائل کر کے مسالوں کے ساتھ، اس کے بعد میں یہاں میش کر رہی ہوں اور پھر ان کے میں پیسز بنا کر، ٹکیاں بنا کر فریج میں رکھ دوں گی، فریز کرنے کے لیے، تاکہ وہ بعد میں بھی کام آ سکیں۔ تو ناظرین، ہم کہاں تھے؟ ہم ڈسکس کر رہے تھے فیوچر کو۔ فیوچر کیا ہے؟ فیوچر ایک روشنی ہے، جو روشنی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، جو روشنی ہمیں خوشیوں کی امید دلاتی ہے، جو روشنی ہمیں پر امید رہنا سکھاتی ہے، جو روشنی ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ ہمیشہ مسکراتے ہوئے، ہمیشہ پر امید رہتے ہوئے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ اپنے مستقبل کو تو ہم بدل نہیں سکتے، مگر کوشش کر کے ہم اپنے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔ لازمی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہوگا، اس پر ہمیں یقین تو ہے، مگر ہم اپنی اچھائی سے، ہم اپنی محنت سے، ہم اپنے ارادوں سے اپنے فیوچر کو اچھا کر سکتے ہیں۔ جو ہم کریں گے، ہمارا رد عمل وہی ہوگا جو رب کی ذات نے ہمارے لیے لکھا ہوگا۔ جو ہمارے لیے نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے روک دیں گے۔ جو برا ہوگا وہ اس چیز سے روکیں گے، مگر جو اچھا ہوا اللہ تعالیٰ اس سے کبھی نہیں روکتے انسان کو۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جائیں، ہمیشہ روشنی کی طرف جائیں۔ ہم اپنا ماضی تو نہیں بدل سکے، ہم اپنا ماضی تو نہیں دیکھ سکے کہ کیا کریں گے اس میں، کیونکہ ہماری سوچ میں وہ نہیں تھا۔ ہم اپنا حال نہیں بدل پا رہے، مگر ہم اپنے حال میں اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا مستقبل بدلیں۔ What we do in our present, it will reflect our future. Do good deeds in your present, so your future will be bright. ہمیشہ اپنے پریزنٹ میں، اپنے حال میں اچھا کریں، اچھائی کریں، برائی سے دور رہیں، تاکہ آپ کا مستقبل بھی اچھا ہو، روشن ہو، کیونکہ اس روشنی کی طرف ہی تو ہمیں جانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں سے آپ کو تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی، کیونکہ ہم صرف ایک دوسرے کو موٹیویشن دے سکتے ہیں، ہم صرف ایک دوسرے کو حوصلہ دے سکتے ہیں، باقی عمل تو ہمیں خود کرنا ہوگا، اچھائی تو ہمیں خود کرنی ہوگی، اپنے آپ کے ترقی تو ہمیں خود کرنی ہوگی، ہمیں محنت خود کرنی ہوگی، مگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اب یہ یوٹیوب کی ایک مثال لے لیں، یہاں پر کچھ بہنیں، کچھ بھائی نیو آئے ہیں، کسی کا 1 سال ہو گیا، کسی کے 10 سال، اور کسی کے تو نہ جانے کتنے سال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہر کسی نے ماضی میں کوشش کی، حال میں کوشش کر رہے ہیں، اور مستقبل کے لیے پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کوشش رنگ لائے گی، جو کہ میرے آج کی ٹاپک ہے۔ یعنی اگر آپ آج کوشش کریں تو آپ کا مستقبل نکھر سکتا ہے، جیسے یہ چاول نکھر کے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی میں نے کوشش کی بنانے کی، میں نے ایک ایک عمل اس میں بہتر کیا، دل سے، لگن سے بنایا، تو میرا چاول نکھرا ہوا بنا، میرا چاول میری مرضی کا بنا۔ اسی طرح اگر میں آج محنت کروں تو میرا مستقبل کل روشن ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگے گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے میری بات یہاں تک سنی ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کی ہے تو پلیز میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیوں کی طرف لے کے جائے، روشنی دکھائے، وہ کامیابی کی روشنی جس کی آپ نے امید کی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس، اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی تر و تازہ اور خوشگوار گفتگو کے ساتھ۔ یہاں تک کا سفر بہت اچھا رہا، پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔